بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آیت نمبر 45 اگلی آیت، اور ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، ان پر کتبنا کتبہ واجب کر دینا، جیسے قاضی فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر یہ قانون لکھ دیا تھا، کہاں؟ تورات میں۔ کیا؟ فیہا یعنی فی التوراہ، تورات کے اندر کیا قانون؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی اگر قتل کیا ہے تو قتل ہوگا۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ خطا کا نہیں ہے، غلطی سے، جان بوجھ کے کوئی اپنے اقتدار اور پیسے کے جوش میں آگے کسی کی آنکھ نکال دے، کہتے ہیں نا اس کی آنکھیں نکال دو، اس کی زبان کھینچ لو۔ خدا کا قانون کہتا ہے جس نے یہ کام کیا اس کی بھی زبان کھینچی جائے۔ اب جب طاقتور لوگ یہ حرکت کرتے تھے یہود میں، اب تورات میں اللہ کہہ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، لیکن آگے کرنے والا چونکہ ایسی بدماشی عام طور پہ طاقتور لوگ کرتے ہیں۔ اب علماء کو مسئلہ بن جاتا تھا، وہ کہتے تھے جی بندہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اب ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، پھر اب آپ کو دوسرا قانون نکالے بیچ میں سے، جیسے آج کل کی عدالتیں آپ دیکھتے ہیں۔ بھلا جس معاشرے کی عدالتیں خدا سے نہ ڈرتی ہوں، جہاں پر امیروں کے لیے اور سزائیں ہوں، غریبوں کے لیے اور سزا، اس پر خدا کی لعنت ہونی ہے، رحمت تھوڑی ہونی ہے۔ وہ پھر جتنی تسبیحیں نکالیں، وہ پھر جتنے عمرے کریں، جتنے حجیں کریں، یہ سب تربیت کے لیے ہے، بندہ خدا بنانے کے لیے۔ جو حج خدا کا بندہ نہیں بنا رہا، وہ حج کیا ہے؟ آپ امام کی روایت سنتے رہتے ہیں، ایک ساتھ جو اندھا تھا امام کے، اس نے کہا کہ اس دفعہ حاجیوں کا بڑا شور ہے، اس دفعہ تسبیح بڑی ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا شور بہت ہے۔ اس کو عجیب سا لگا کہ شور بہت ہے، یہ تو سارے اللہ اکبر اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر اعجاز امامت سے جب دکھایا، اس نے دیکھا وہ جو طواف کر رہے ہیں، کوئی سور کی شکل میں ہے، کوئی کتے کی شکل میں ہے، کوئی کس کی شکل میں ہے، اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادات کے جن کا فلسفہ انسان کی اصلاح ہے، وہ بعض لوگوں نے یہ بنا لیا کہ ادھر بیٹھ کے کھاتے رہو اور پھر حج کرو تو معاف ہو جاؤ، پھر آ کے واپس دوبارہ کھانا شروع کرو۔ یہ حج تھوڑی ہے، دین کے ساتھ یہ فراڈ۔ اللہ کے احکام سمجھے ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے، یہ کہتا ہے برائی بے حیائی تو کرنی ہے، نماز پڑھوں گا میں بخشا جاؤں گا۔ اگر روکے تو بخشوائے گی، ورنہ تو نماز برائی کا لائسنس بن جائے گی۔ امام حسین کی زیارت سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کب؟ جب تو ٹھیک ہو جائے، تجھے شرم آئے وہاں جا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنی سرزمین پر بے ایمانیاں کرتا ہے۔ اگر تجھے وہاں جا کے بھی شرم نہیں آتی تو گناہ نہیں بخشے جائیں گے تیرے، ورنہ تو امام حسین کے نام پر کرپشن کا لائسنس جاری ہو جائے گا، کوئی نماز کے نام پہ جاری کر دے گا، کوئی امام حسین کے نام پر، کوئی عمرے کے نام پر، کوئی حج کے نام پر۔ یہ دین تھوڑی ہے، یہ تو باہر سے دیکھنے والا کہے گا ان کا دین دیکھو، ان کا دین ان کو کرپشن کا لائسنس کہتا ہے، کرپشن کر لو پھر تو معاف ہو جاؤ۔ جب تک انسان توبہ نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ ان احکامات کو بدلتے تھے، اور ہم نے تورات میں ان پر لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، میں تیرے دانت توڑ دوں گا، والسن بالسن، اگر کوئی توڑے تو اس کا بھی توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اس طرح اگر کسی کو زخم، جروح جرح کی جمع، جرح یعنی زخم، اگر زخم لگایا ہے تو اسی طرح کا زخم پھر اس کو لگایا جائے گا۔
مگر یہ کہ جس کا حق ہے وہ خود اپنے اختیار سے، نہ کہ تھریٹس دے دے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے، طاقتور بندہ تھریٹ دے رہا اس کو، وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے معاف کرنے پر، وہ معافی نہیں ہے۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ فمن تصدق، اور اگر کوئی، یہاں دیکھیں اب صدقے کا معنی کیا، تصدق صدقہ کر، کیا مطلب؟ یہاں پر صدقہ یہ ہے کہ چھوڑ دے، قصاص نہ کرے۔ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ کب ہے؟ کہ جب آپ کا سسٹم مظلوم کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ طاقتور سامنے آیا ہوا ہے اور اس سے آپ نے کہہ دیا آپ کے سسٹم نے کہ اس کا توڑ دے دانت تو بھی، یا تو اس کی آنکھ نکال جس طرح اس نے تیری آنکھ نکالی، اور تجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ یہ سسٹم کہتا ہے اسلام، یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ پھر اس پوری اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو طاقت میں سمجھتے ہوئے اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو، نہ کہ اس کو زبردستی کی گئی ہو، معاف نہ کیا تو پھر باہر تو نے آنا ہی ہے، دیکھ لیں گے ہم تجھے۔ یہ بے ایمان ہوتے ہیں ایسے تھریٹ دینے والے، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے جو بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، یہ پیدائشی ہوتے ہیں، کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، دلوں سے یہ مومن نہیں ہوتے۔ دل سے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہو جائے۔ فمن تصدق به، جو صدقہ کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کا کفارہ ہے اس کے لیے، یعنی اس نے گناہ کیے ہوں گے، خدا اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم نہ کیا، فاولئک هم الظالمون۔ دوسری ڈگری، پہلی کیا تھی؟ کافرون، پہلی کیا تھی؟ کافرون، دوسری ظالمون، اور آگے تیسری ڈگری فاسقون۔ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنا، 3 ڈگریاں اللہ دیتا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اس سے بہتر کون سی ڈگری ملے گی آپ ظلم کرنے والوں کو؟ کہ جو ابھی کرسیوں پہ، ججوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کر، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کرسیوں پہ بیٹھ کر جو خدا کے احکام کو پامال کر دیتے ہیں، مظلوموں کو تھریٹس دیتے ہیں، امیروں سے پیسے کھا کر، یہ لٹکے ہوں گے قیامت کے دن جہنم کے اندر۔ ان کو نہیں چھوڑے گا خدا، انہوں نے تو تباہ کیا امت اسلام کو۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، غیر مسلموں کے معاشرے میں زیادہ انصاف ہوتا ہے اس اسلامی معاشرے سے، خدا اس پہ رحمت کرے گا، لعنت کرے گا اس پہ۔ جس خدا نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء علی اللہ، اے ایمان والو اٹھ جاؤ، قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر انصاف پر مبنی گواہی دینے کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اول والدین، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو۔ ماں باپ کا کتنا اللہ نے مقام بتایا، اگر ماں باپ نے جرم کیا گواہی دینی ہے، اس کے خلاف گواہی دو۔ اب وہی خدا تمہیں کہہ رہا ہے جس نے کہا تھا احترام کرو، اگر پیسے لے کے ساری گواہیاں تبدیل ہو، سب کچھ ہو۔ میں کیوں ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہوں؟ تاکہ یہ جو سن کے ایسے میٹھی میٹھی باتیں ڈھکوسلے ذہن میں بنے ہوئے نکل جائیں۔ توجہ فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دین اسلام جو حقیقی ہے وہ دنیا میں بھی عزت اور ترقی کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے عزت کا باعث ہے۔ اگر یہ دین یہاں پر ہمیں اچھا انسان نہیں بنا رہا، ہمارے معاشرے کو یہ دین اچھا نہیں بنا رہا، یہ اللہ کا دین کچھ اور ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے یہودیوں نے تحریف کر کے کچھ اور بنایا ہوا تھا۔ اس بات کو سمجھیے، دین اسلام، اس کے اندر خدا نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر تم میرے دین پر چلو گے میں تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کروں گا، عزت دوں گا۔ آج مسلمانوں کو کہاں عزت مل رہی ہے؟ فلسطین میں مسلمان عزیز ہیں، ہندوستان میں عزیز ہیں، کشمیر میں عزیز ہیں، یا آپ کے اپنے معاشرے میں غریب آدمی پہ ظلم ہو جائے وہ عزیز ہے، یعنی طاقتور ہے وہ؟ نہیں، اسلام نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا چوسنی دی ہوئی ہے منہ میں لوگوں نے کہ چوسو، اس چوسنی میں سے کبھی دودھ نہیں نکلے گا۔
اس سے کبھی بھی اوپر نہیں اٹھیں گے جب تک کہ اللہ کی کتاب کو قائم نہ کر دے اپنے معاشرے میں. اور قائم کون کریں گے؟ جو پہلے پڑھیں گے کبھی. جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں. اللہ العلی العظیم.